بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، راہ حق میں چلنے والے اور جو اس کے متلاشی ہیں، سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ ایک دفعہ پھر ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حقائق حکمت بری پھر لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جنس ہمیشہ اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ پر نالے پر چڑھ گیا، اس کو کیسے حکمت سے اتارا گیا۔ فرمایا گیا کہ بچے کو اتارنے کے لیے اس کا ہم جنس بچہ اسی عمر کا بھیجا گیا، جسے دیکھ کر وہ پر نالے سے اتر آیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اور اس کی بارے میں کہ ہم جنس کے بارے میں کیسے مائل ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی کہ میرا بچہ پر نالے پر چڑھ گیا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اے بزرگ، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، آپ لوگوں کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے مشورہ دیا، ایک اس کا ہم عمر بچہ چھت پر چھوڑ دیا جائے، وہ بچہ پر نالے سے اس کے پاس آ جائے گا۔ اور انہوں نے ویسا ہی کیا تو وہ بچہ اس بچے کے قریب آ گیا۔ بچہ اس لیے پر نالے سے اس کے پاس آ گیا کہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی لیے انسان پیغمبر بنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جو طلبگار ہوتا ہے اس کو اس کی جنس اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمان پر بلا لیے گئے، چونکہ وہ ملائکہ کے ہم جنس تھے۔ ہاروت و ماروت فرشتے تھے، لیکن انسانوں کے ہم جنس تھے، آسمانوں سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ کافر شیطان کے ہم جنس ہیں، اس لیے اس سے اس کی عادتیں سیکھ لی ہیں۔ حسد شیطان کی خصلت ہے جو کافروں نے سیکھ لی ہے۔ شیطان چونکہ اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے، اس لیے وہ کسی کی نیکی کو برداشت نہیں کرتا اور کسی کی نیکی کی شمع کو روشن نہیں دے سکتا۔ اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے اور دوسروں کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا رفیہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ دعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے، تاکہ تو اس کی طرف سے باہر کی طرف مشغول نہ ہو۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو دوسروں میں مشغول ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ بانگ میں بھی ہمیں دوسروں کے احوال سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ مجنو لیلا کے ظاہر پر عاشق ہو کر دوسروں کے معاملات میں غافل ہو گیا تھا۔ نفس ایسے ہی مستی میں جتا رہتا ہے جو اسے راہ مستقیم سے غافل بنا دیتی ہے۔ عقل ایسی مستی میں رہتی ہے جس سے وہ ابدی مقام حاصل کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی پرواز آسمانوں سے بالا ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو مستی میں فرق کرنا چاہیے، ہر مستی محمود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مستی اور خرے عیسیٰ کی مستی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہر شیخ کی صحبت میں کشش ہوتی ہے، لیکن ہر کشش کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ سالوں کو امتیاز کرنا چاہیے اور وہ کشش اختیار کرنی چاہیے جو خالص ہو۔ جو کشش اللہ کی طرف لے جائے وہ کشش اختیار کرنی چاہیے۔ انبیاء کا تعلق ملا اعلیٰ سے ہوتا ہے، اس لیے فرشتے ان تک پیغام لاتے ہیں۔ جو روحیں انبیاء کی ہم جنس ہیں وہ ان کے ساتھ سایہ کی طرح لگی رہتی ہیں۔ ان لوگوں میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل فرشتہ کی ہم جنس ہوتی ہے۔ خواہشات نفس کا میلان اسفلی طرف ہوتا ہے، اس پر تف ہے، یعنی دنیا کی طرف ہوتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے اس سے۔ فرعون کا وزیر حامان باوجود اسرائیلی ہونے کے فرعون کا ہم جنس تھا، اس لیے فرعون نے اس کو مشورہ کے لیے منتخب کیا۔ حامان کے مشورے سے وہ تباہی کے گڑھے میں گر گیا۔ دوزخ اور نور میں تضاد ہے، اس لیے دوزخ مومن سے کہتی ہے کہ جلدی گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو ختم کر دیا،
تیرا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اسی طرح دوزخی نور سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے۔ نور اور نار آپس میں ہم جنس نہیں بن سکتے۔ مومن جب اللہ کی خدمت میں دوزخ سے پناہ کی دعا کرتا ہے تو دوزخ بھی دعا کرتی ہے کہ فلاں کو مجھ سے دور رکھ۔ ہر انسان میں جنسیت کی کشش ہوتی ہے، اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کفر کی کشش ہے یا دین کی۔ اگر انسان حامان کی طرف مائل ہے تو وہ حامان کی جنت سے ہے، اور اگر موسیٰ کی طرف میلان ہے تو وہ انسان اللہ والا ہے۔ اس لیے اس کی کشش سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں کا ہے۔ اور اگر انسان کا خیر و شر دونوں کی طرف میلان ہو، یعنی کہ جنت کی طرف بھی، دوزخ کی طرف بھی، یعنی کہ دنیا کی طرف بھی، اللہ کی طرف بھی، تو معلوم ہوا کہ اس میں خیر و شر دونوں کی کشش جاری ہے اور نفس اور عقل کے درمیان کشمکش ہے۔ ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عقل کا غلبہ رہے۔ اس کشمکش میں کامیابی یہ ہے کہ انسان نفس کو ہر وقت مغلوب رکھے۔ جس کی طبیعت فرونی ہوگی وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، اور جس کی طبیعت حق کی طرف ہوگی وہ ضرور راہ حق والوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کا آسان طریقہ مولانا روم نے اکثر اپنی حکایات میں بیان فرمایا ہے کہ ایسے انسان کو کسی راہ حق میں کامیاب کامل اکمل مرشد کی تلاش کرنی چاہیے، اور اس کی صحبت اسے اس پریشانی سے نکال دے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔